الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس آیہ مقدسہ کے اندر اپنے بندوں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور وہ لوگ جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ آگے فرمایا، والذین، اور وہ لوگ، یقولون، جو عرض کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے خالق حقیقی تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک ہے، بڑا ہلاک کرنے والا ہے، بڑا شدید ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی پہچان، اپنی یاد اور اپنی ذات کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن کریم میں جا بجا طور پہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ نہایت عاجزی، نہایت انکساری کے ساتھ اس خالق حقیقی کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، اپنا مدعا رکھنا، اپنی بات اس کے سامنے پیش کرنا۔ وہ چاہے زبان کے ساتھ ہے، چاہے ارکان کے ساتھ ہے، چاہے وہ مال خرچ کرنے کے ساتھ ہے، وہ جس انداز سے بھی ہے، جب وہ اس کی رضا کے لیے ہے تو پھر وہ اس کی عبادت ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر رستے میں گرے ہوئے کسی خاردار کانٹے کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ رہے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت کی رضا شامل حال ہے، تو وہ بھی عبادت اور نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے
قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ پھر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ جو یاد کرتے ہیں اللہ رب العزت کو کھڑے ہوئے، وقعودا، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلو پر لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو کس انداز سے پیدا کیا ہے، اور پھر کیا عرض کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے خالق حقیقی، کائنات میں تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، سبحانہ فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ اپنے بندوں کی صفت بیان فرمائی۔ رومی فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اللہ رب العزت نے یہ بات نصیب کر دی ہے کہ تو اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے، تو پھر اس میں تیرا کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ تیری تو تخلیق ہی اسی وجہ سے کی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، اس کے ذمہ یہ ہے کہ تو نے پڑھنا ہے، اب وہ پڑھ رہا ہے، باقی اس کے ذمہ کوئی کام نہیں ہے، اس کی ساری ضروریات اس کے والدین پوری کر رہے ہیں، اور پھر وہ کہے کہ میں احسان کر رہا ہوں، تو یہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے، اس کے ذمہ ہی پڑھنا ہے تو اس نے پڑھنا ہی ہے۔ اسی طرح سے انسان کے ذمہ ہی اس خالق حقیقی کو پہچاننا ہے، اس کی پہچان حاصل کرنا ہے، تو جب وہ اس کی پہچان حاصل کر رہا ہے تو اس میں اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ محض اس کا کرم ہے کہ اس نے اس کو توفیق بخش دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وما توفیقی الا باللہ، کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ میری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ کیا اللہ رب العزت نے ہر چیز اپنے ذمہ کرم پہ لی ہے، اور جب بندہ اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ خالق حقیقی ساری چیزیں اس کے ذمہ سے ہٹا کے اپنے ذمہ پہ لے لیتا ہے۔ ہمارے شیخ محترم اکثر نجی محفل میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ بے کاروں معطل ہوئے ہم کارے جہاں سے، خود آپ خدا کرتا ہے سب کام ہمارے، کہ ہم سارا کچھ چھوڑ کے اس خالق حقیقی کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے کام اپنی خود کر رہا ہے۔ مولانا روم میں اللہ رب العزت کی یاد، اس کی پہچان کے اوپر انبیاء کرام کی دو مثالیں پیش کی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک حکایت لکھی ہے۔ رومی دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو انبیاء کرام کے احوال ذکر کیے گئے ہیں، ان کا مقصد محض یہ ہے کہ تو ان کو پڑھنے کے بعد اپنے حال پہ غور کرے کہ تو ماننے والوں میں سے ہے یا انکار کرنے والوں میں سے ہے، تو ادب کرنے والوں کے ساتھ ہے یا کہ بے ادبوں کے ساتھ ہے، اور ان کے بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ خالق حقیقی نے صرف اس وجہ سے بیان فرمائے ہے کہ تو اپنے اوپر غور کر کے تو کن کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ آپ نے پہلے ایک حکایت لکھی ہے شیخ چلی والی، وہ خلاصہ درس کریں گے، پھر آگے انبیاء کرام کی جو آپ نے مثالیں دی ہیں وہ پڑھیں گے۔ رومی فرماتے ہیں کہ ایک بچہ اپنے والد کے جنازے کے آگے روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جس طرح سے واویلا کیا جاتا ہے اسی طرح سے واویلا کرتا ہے، اور گن گن کے خصوصیات بیان کرتا ہے کہ اے میرے باپ، تجھے اب جس گھر میں لے جا رہے ہیں وہاں پہ کوئی قالین نہیں ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، اس کی کوئی چھت نہیں ہے، اور
وہ بہت تنگ جگہ ہے، وہاں پہ روشنی کا انتظام نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ہمسایہ نہیں ہے، وہ سارے اوصاف گنواتا چلا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ چلی یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، وہ اپنے والد کو مخاطب کرتا ہے کہ ابا جان، یہ اپنے والد کو ہمارے گھر لے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ اس کا جو خصوصیات وہ بتا رہا ہے یہ ہمارے گھر کی ہے، کہ نہ ہمارے گھر میں چھت ہے، نہ ہمارے گھر میں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، نہ کوئی قالین ہے، نہ کوئی روشنی کا انتظام ہے، اگر اندھیرا ہو جائے تو ہمارے پاس جلانے کو چراغ نہیں ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں ہمارے گھر کی ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو بھی اس جہان میں اس گھر کی مانند ہے جس کے اندر ہمیشگی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بظاہر تجھے یہ اسباب تو نظر آ رہے ہیں، قالین بھی، بچھونے بھی، مکان بھی، محلات بھی، لیکن ان سے تجھے نجات چاہیے، ان سے تو نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اور اس کے لیے تجھے ضرورت ہے کہ تو تمام چیزوں سے خیال کو چھوڑ کے اس خالق حقیقی کی طرف اپنا رخ موڑ لے۔ رومی اس کے اوپر سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس میں سے ایک مثال ذکر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یوسف وقتی و خورشید سما، یوسف وقتی دے سما زندہ میں بھرت نما آپ فرماتے ہیں یوسف وقتی و خورشید سما کہ تو اپنے زمانے کا یوسف ہے، زیچے و زنداں بر آمراد نما، تو اس کنویں سے نکل اور قید خانے سے نجات آ سکتا، کہ جس طرح سے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو قید خانے سے نکالا اور کنویں سے نکالا، اسی طرح سے تو بھی اس جہان والے کنویں اور قید خانے سے اپنے آپ کو آزاد کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ جا کے آپ نے اللہ رب العزت کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور اس وقت بھی اللہ رب العزت کی یاد کو جاری اور ساری رکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سے جدا جدا رب بہتر ہے یا ایک خالق حقیقی بہتر ہے؟ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ واضح مثال دی کہ ایک شخص وہ دو بندوں کا غلام ہے اور وہ بڑے سخت ہیں، تند مزاج ہیں، اور ایک شخص ایک بندے کا غلام ہے اور وہ بڑا مہربان ہے، کیا وہ دونوں غلام آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اسی طرح سے اس کائنات کے اندر ڈھیروں چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن تمام چیزوں کو چھوڑ کے تو ایک کا ہوگا۔ جب بھی مخلوق اور خالق کا مقابلہ ہو تو ہمیشہ خالق کے ساتھ کھڑا ہو، تیرا مخلوق کے ساتھ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اولاد، مال، بیوی، بچے، رشتہ دار، تیرے لیے گھر، چوپائے، جانور، یہ ساری چیزیں تیری ضرورت کا سامان ہے، لیکن یہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ہے، یہ دل لگی کے لیے نہیں ہے، ان کے ساتھ پورے دل لگا کے بیٹھ گئے نہیں جانا۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت کی یاد میں مگن رہتے ہیں اور کاروبار بھی ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ رومی فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثل تو اس کائنات میں اپنے آپ کو یوسف سمجھ
اور یہ سمجھ کے اس جہان میں جتنی چیزیں ہیں سب سے میں نے اپنے آپ کو آزادی دلوانی ہے اور میں نے آزاد ہو کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ دوسری مثال آپ دیتے ہیں یونس ضربت ماہی مختفی پختہ شدہ مخلص تسبیح خدا آپ فرماتے ہیں یونس ضربت ماہی پختہ شد کہ تیرا جو یونس ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں پک رہا ہے، مخلص اشراحیز از تسبیح بد، اس سے نجات کے لیے صرف ایک ہی چارہ ہے، وہ یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے۔ تو کیا ہے کہ تو ہم وقت اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گر نہ بودے او مصباح بطن نور، گر نہ بودے بطن اب تو زندان دیتا یس آسوں اب فرماتے ہیں گر نہ بودے او مصباح بطن نور، کہ اگر تو تسبیح خواں نہیں بنتا، تو اللہ رب العزت کی یاد میں مجبور نہیں ہوتا، تو کبھی بھی اس جہان سے آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرا وجود جو ہے وہ یونس علیہ السلام کی مثل ہے، اس کے اندر جو روح ہے وہ تسبیح ہے، اور یہ جو جہان ہے یہ مچھلی کا پیٹ ہے۔ اگر تو یہ پہچان گیا کہ میرے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس نے خود فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی روح پھونکی ہے، تو پھر تو اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو جائے گا۔ جب تو مشغول ہو جائے گا تو اس مچھلی کے پیٹ سے آزادی حاصل کر لے گا۔ آپ فرماتے ہیں حبس و زندانش بدیتا یبعثون، اگر یونس علیہ السلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں مشغول نہ ہوتے تو کیا مطلب اس مچھلی کے پیٹ میں وہ قید رہتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ واضح طور پہ ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا انہ کان من المصفقین، بس اگر یونس علیہ السلام اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک پڑے رہے۔ رومی بلا وجہ بات نہیں بیان فرما رہے، جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے بیانی ہی آپ نے وہی بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مصفقین کا لفظ استعمال کیا کہ وہ تسبیح بیان فرمانے والے تھے، یہاں پہ حضرت رومی نے بھی مصفق کا لفظ استعمال کیا کہ وہ تسبیح بیان کرنے والے تھے۔ آپ نے الفاظ کو بھی ادھر ادھر نہیں کیا۔ یہ ضمن بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ناقابل اندیش لوگ جو ہیں وہ یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ ناؤز باللہ جو مثنوی ہے یہ کسی کہانیوں کی کتاب ہے، پرانی کتاب ہے، اس میں صرف اور صرف کہانیاں لکھی ہوئی ہیں؟ نہیں، رومی فرماتے ہیں کہ جو میں نے اس میں لکھا ہے وہ قرآن کریم کا بیان ہی عکس ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کہی ہے۔ اس کی ایک دوسری مثال آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنے آخری دفتر میں خاردم شاہ کی ایک حکایت لکھ رہے تھے، اور خاردم شاہ کو گزرے کئی سال گزر رہے تھے۔ ایک شخص نے آ کے آپ پہ اعتراض کیا کہ آپ رومی کے اندر خاردم شاہ کی جو یہ حکایت لکھ رہے ہیں، کیا ثبوت ہے کہ آپ یہ صحیح لکھ رہے ہیں؟ آپ کو تاریخ دان تو ہے نہیں، آپ تو ایک عالم دین ہے اور آپ یہ تاریخ کی باتیں لکھ رہے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک الماری تھی، ہم نے اس کا سر پکڑا اور اس الماری میں ڈالا، تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو واپس نکال دیا۔ ہم نے کہا کہ آپ یہ پڑھو۔ اس نے وہ حکایت پڑھی، اس نے کہا جیسے آپ لکھ رہے ہیں میں نے بیٹھی ہی اسی الماری میں ویسے ویسا دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ حال کا علم ہے، ہم خود نہیں لکھتے بلکہ وہ جو اس وقت ہوا ہے اس کی آنکھوں کو مشاہدہ کرتے ہوئے ہم پھر اس میں لکھتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ ہر کے دید اللہ را اللہ است، ہر کے دیدہ بہر را ماہی است۔ ہر کے ہر کے دیدہ بہرا ماہی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو تو اللہ اللہ کر سے کیا اللہ والا نہیں ہو سکتا؟ کیا کوئی اللہ رب العزت کے فضل و اکرام حاصل نہیں کر سکتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کے دید اللہ را اللہ است، جس نے اللہ رب العزت کی ذات کا مشاہدہ کر لیا اس نے اللہ ہی کا مشاہدہ کیا ہے، اس نے کسی اور چیز کا مشاہدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا طور پہ یہ اپنے بندوں کی نشانی بیان فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے صرف بات یہی رکھنی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمینوں آسمانوں کے اندر جو کچھ پیدا کیا گیا ہے سب پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور ہر ایک چیز اس کو اللہ رب العزت کی ذات کا پتہ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ جب وہ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں تو کیا عرض کرتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے خالق الحقیقی تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، چاہے کوئی کیڑا ہے، چاہے کوئی مچھر ہے، چاہے کوئی مکھی ہے، بیکار کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں تو کائنات میں گندگی کے ڈھیر لگ جائیں، کوئی چیز بھی ختم ہو ہی نہ، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آگے وہ عرض کرتے ہیں سبحانک، تو پاک ہے، وقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا جا۔ رومی فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ لیا وہ اللہ والا ہو گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ ہر کے دیدہ بہر را او ماہی است، جو کوئی اس خالق حقیقی کے سمندر کو دیکھ لیتا ہے، جو بندہ اس کے جہان کی سیر کر لیتا ہے، جو انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر لیتا ہے، وہ پھر اس کے سمندر کی مچھلی بن جاتا ہے۔ کہ اس جہان کے اندر وہ رہتا تو ہے لیکن وہ اللہ والا بن کے رہتا ہے۔
لوگ اس کو ولی اللہ بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو اللہ والا بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو متقی بھی کہتے ہیں، لوگ اس کو پرہیزگار بھی کہتے ہیں۔ رہتا وہ اس جہان میں ہے لیکن وہ اللہ کے سمندر میں مچھلی کی معنی میں رہتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں نے کام کے حقیقی کو پہچاننا ہے۔ یہ ساری چیزیں میری ضرورت کی ہیں، انہوں نے میری ضرورت کو تو پورا کرنا ہے لیکن میں نے ان کے ساتھ دل لگی نہیں کرنی۔ دل جو ہے وہ دلدار کے لیے ہے، وہ خالق حقیقی کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا اطمینان وہ میری یاد میں ہے۔ اس جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہیں وقتی سکون تو دے سکتی ہیں لیکن مستقل چین تمہیں نہیں آ سکتا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اولاد نعمت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بڑی پیاری ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مستقل ٹھنڈک نہیں ہے، کچھ عرصے بعد یہ ٹھنڈک تیرے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اسی طرح سے کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، بیوی ہے یا دیگر معاملات ہیں، جس سے بھی دل لگی کرو گے ساری چیزیں تیری وبال جان بنے گی۔ ایک چیز جو ہے جو تجھے فائدہ دے گی وہ خالق حقیقی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے جو تجھے اس جہان میں باقی کر دے گی اور تجھے بقا کے درجے پہ فائز کر دے گی۔ روبی فرماتے ہیں ای جہاں دریا ستن باہی، جہاں دریا ماہی یوں نظر مہاجو میزنو رے سبو گر مسی گر شد تو ماہی نہیں ورنہ کر دے ہزام گشتو نابدی۔ آپ فرماتے ہیں ای جہاں دریا ستن باہی اور یہ دنیا ایک سمندر کی مانند ہے، اس میں جسم مچھلی ہے اور روح جو ہے وہ یونس علیہ السلام، کہ یہ جہان ایک دریا ہے، اس میں تیرا جسم وہ مچھلی ہے اور روح حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ اگر تو یونس علیہ السلام کی طرح بن کے آزادی حاصل کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، اگر تو اس جسم کے اندر پھنس جائے گا تو تو آزادی حاصل نہیں کر سکے گا۔ آپ فرماتے ہیں گر مصبح شد تو ازماہی رہی، اگر تو تسبیح خواں بن گیا، تو اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہونے والا بن گیا، تو اس کے ذکر فکر میں رہنے والا بن گیا تو تو نجات پا جائے گا۔ ورنہ درب ہضم گشت و ناپدید، اگر تو اس میں مشغول نہیں ہوتا تو یہ دنیا تجھے ہضم کر لے گی، تیرا نام و نشان مٹا دے گی، تجھے کوئی پہچاننے والا ہی نہیں ہوگا۔ ڈھیروں ڈھیر ہمارے سامنے مثالیں ملتی ہیں۔ اس وسیع پور کے اندر ایک شان و شوکت والا قلعہ موجود ہے، دیپال پور میں ہے، لاہور میں ہے۔ وہ بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے قلعوں والے آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کی قبر کہاں ہے، ان کا مزار کہاں ہے، یا وہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اس کے برعکس دیگر انبیاء کرام اور اولیاء اعظام ہزاروں سال گزر جانے کے بعد لوگ آج ان کو پہچاننے والے بھی ہیں، نام لینے والے بھی ہیں۔ ہمارے شیخ محترم
فرمایا کرتے تھے کہ سیدی سنبی سید شیر محمد گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند سید غلام رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے اکثر احباب نے ذکر کرنا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی جائیداد، کوئی گھر، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ تیار کروائیں۔ آپ ان کو حکایت مثال دے کے فرماتے ہیں کہ شاید کیا دیکھا ہے؟ ہاں جی دیکھا ہے، اس سے بڑی کوئی چیز اور بڑی اچھی عمارت کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کوئی اس کا وارث موجود ہے؟ نہیں جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پاس یہی چیز ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کام ہے، ہم اس کام میں نہیں ڈال سکتے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اگر تو بھی تسبیح خواں بن جائے گا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے والا ہو جائے گا تو اس جہان سے نجات پا جائے گا۔ اگر تو اس میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرے گا اور دنیا میں لگا رہے گا، دنیا کے کاموں میں پھنسا رہے گا، یہ دنیا تجھے ہضم کر دے گی اور تو بے فائدہ ہو جائے گا، تیری کوئی مثال ہی نہیں ہوگی، تجھے کوئی پہچاننے والا ہی نہیں ہوگا۔ آخری شعر کی بات ہم حضرت ابو سعید ابو الخیر کی ایک ربائی کے بعد کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ماہیان جان در تر دریا پر دریا تو نمی مینی گوری ہے نسند آپ فرماتے ہیں ماہیان جان در تر دریا پرند، اس دریا میں تو ڈھیروں یونس علیہ السلام دیکھے گا، ڈھیروں اللہ والے تجھے نظر آئیں گے، لیکن اس کے برعکس تو نمی بینی کے کوڑے اے عید اے بدحال، تو دیکھتا نہیں ہے، تو نے جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہے کہ جتنا وقت گزرتا ہے گزر جائے، میں اپنا یہ کام مکمل کر دوں۔ آپ فرماتے ہیں جبکہ اس کے برعکس کائنات میں ڈھیروں اللہ والے تجھے نظر آئیں گی جن کی مثالیں تیرے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے برعکس تو پھر بھی آنکھیں بند کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہے کہ جتنا بھی وقت ہو جائے میں اس سے دھیان ہٹا کے اپنا کام کر لوں۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر آپ کی یہ ربائی توبہ کے متعلق ہے کہ وہ بندہ جو جہان کے اندر پھنسا ہوا ہے اور اپنے آپ کو لوٹانا چاہتا ہے، اور لوٹاتے ہوئے پھر اس کے سامنے جب اپنے عیب آتے ہیں کہتے ہیں کہ چلیے اور کر لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ کام تو کرنا چھوڑ دے، جب تیرا تجھے دل کہتا ہے کہ آجا تو پھر لوٹ کے آجا۔ آپ فرماتے ہیں باغا باغا ہر آنچی ہستی باغا، کہ تو خالق حقیقت کی طرف لوٹ کے آجا، تو خالق حقیقت کی طرف لوٹ کے آجا، جیسا بھی ہے تو لوٹ کے آجا۔ گر کافر و گبر و بت پرستی باغا، تو نے کفر کیا ہے، تو کافر ہو گیا ہے، تو مشرک ہو گیا ہے، تو نے اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کر دیا ہے، تو آگ پوجنے والا ہو گیا، جیسا بھی ہے جس مرضی گناہ میں تو رکھا ہوا ہے تو اس کا کی بارگاہ میں آ کے پیش ہو جائے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ قبول جرم کرنے والے کو معافی ملتی ہے، جو بندہ جرم قبول نہیں کرتا اس کو سزا ملتی ہے، جو جرم قبول کر لیتا ہے اس کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اب فرماتے ہیں اس وجہ سے تو دنیا کے قانونوں کو اس پہ لاگو نہ کر بلکہ تو لوٹ کے آ جا۔ ای درگاہ ماں درگاہ موجود، یہ ہماری بارگاہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ میری بارگاہ ہے، کوئی بندہ میری طرف قدم بڑھائے تو صحیح، وہ ایک ہاتھ آئے گا میں ایک بالشت آئوں گا، وہ ایک بالشت آئے گا میں پورا ایک گاز آؤں گا، وہ میری طرف چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، میری طرف آئے تو صحیح۔ آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ای درگاہ با درگاہ امیدی نیز، کہ یہ ہماری بارگاہ ہے، اس میں نا امیدی نہیں ہے، مایوسی گناہ ہے، تو میری طرف آ تو صحیح۔
100 بار اگر توبہ شکستی بارہا، اگر تم نے 100 بار توبہ کی ہے، پھر گناہ کے اندر چلا گیا ہے، پھر توبہ کی ہے، پھر گناہ کے اندر چلا گیا ہے، تو پھر بھی توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے میری بارگاہ کی طرف آ جا، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے مہربانی کرنے والا موجود ہوں گا۔ یہی تو وجہ تھی کہ کفار و مشرکین مکہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اسلام تو قبول کر لیں گے، مسلمان تو ہو جائیں گے، لیکن جو ہم نے کام کیے ہیں کیا ہمیں ان کی معافی مل جائے گی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ چاہے جائے کہ یہ کہتے ہیں کہ معافی ملے گی، میں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، لیکن یہ میری بارگاہ کی طرف رجوع تو کریں، میرے سامنے آ کے سرنڈر تو کریں، میرے ماننے والے تو بنے۔ اس کے برعکس یہودیوں نے انکار کیا، کیسے کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن ہم رسالت کا انکار کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرنی پڑے گی، میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اگر میرے پیچھے نہیں چلو گے تو تمہیں یہ محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اگر میرے پیچھے چلو گے، اب تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ دعویٰ رکھے گا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، کس وجہ سے؟ کہ یہ میرے محبوب کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر ہمارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں چرب کربلا بازر گدارا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔